بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی ساکی چشم ساکی کے ساتھ حاضر۔ آج 26 اپریل 2021 کا دن ہے اور میں ایک نئے ویڈیو کلپ کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ اس سے قبل میں نے دو بزرگ جو ہیں جن کی عمر بابا علم دین ڈوگر صاحب ان کی عمر 87 سال تھی، ان کا انٹرویو کیا، اور اس کے بعد بابا احمد شاہ قریشی ہاشمی ان کا انٹرویو کیا۔ وہ 1912 میں پیدا ہوئے سردارپور میں اور ابھی تک حیات ہیں الحمدللہ۔ اور اب میرے پہلو میں ایک بزرگ ہیں اور استاد بھی ہیں، معلم بھی ہیں، ریٹائر ہو چکے ہیں، اور ان کا انٹرویو کرتا ہوں۔ اور ان سے میں نے گزارش کی کہ ہم اپنی زبان میں، اپنی رچناوی اور جھنگوچی زبان میں انٹرویو کریں گے، تو انہوں نے رضامندی ظاہر کر دی استاد صاحب نے، اور باقی ساری باتیں ان سے پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم استاد جی۔ جی وعلیکم السلام۔ سر جی تہاڈا مکمل نام کیا جی؟ سردار علی۔ سردار علی، ماسٹر سردار علی دے نام تو زیادہ تر مشہور ہیں، آپ ٹیچر ہیں۔ اچھا تسیں یہ دسو کہ تہاڈی ڈیٹ آف برتھ جی تاریخ پیدائش وہ کدن دی ہے جی؟ ڈیٹ آف برتھ اصل جو ہے نا وہ میری والدہ صاحبہ بتاتی ہیں، وہ ہے تقریباً 45۔ 1945۔ تساں اپنی زبان گل کرو۔ 1945۔ 1945۔ اچھا تے ویسے جڑی تہاڈے ریکارڈ دتے ریکارڈ میں جو ہے 12/4/48 ہے۔ 12/4/1948، ٹھیک ہے جی۔ اچھا اس کے بعد آپ نے پرائمری کہاں سے کی تھی؟ گورنمنٹ پرائمری اسکول فاضل شاہ۔ آپ نے پرائمری جو ہے تعلیم پرائمری کی وہ گورنمنٹ ہائی پرائمری اسکول فاضل شاہ سے کی؟ ہاں جی۔ اور اس کے بعد مڈل؟ اس کو مڈل گورنمنٹ مڈل اسکول سردارپور میں 1963 میں مڈل پاس کیا۔ 1963 میں۔ اور اس کے بعد پھر؟ اس کے بعد گورنمنٹ ہائی اسکول سرائے سدھو سے 1965 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ اچھا 1965 میں۔ تو کبیر والا آپ کو ساتھ نہیں پڑھتا تھا؟ پھر اس طرف کچھ وہاں ہیڈ ماسٹر صاحب تھے مار غلام محمد حراج، اچھا ان کا تعلق تھا اس سے، اس لیے انہوں نے کہا کہ میرے پاس آؤ، جب میں اس کے پاس چلا گیا۔ اچھا 1965 میں آپ نے میٹرک کیا؟ ہاں 1965 میں۔ اچھا تو پہلی آپ کی جوائننگ کب تھی؟ مطلب آپ کس طرح شوق ہوا کہ آپ گورنمنٹ اسکول میں ٹیچر بھرتی ہو گئے؟ کیا سٹوری ہے یہ؟ ہاں یہ سٹوری ہے کہ میں مولا دندی سرگاڑ میں رہتا تھا، تو وہاں ذمہ دار تھا ذوالفقار سرگاڑا۔ اس نے کہا کہ میرے بچوں کو پڑھاؤ، اور مجھے بچپن سے بچوں کو پڑھانے کا شوق تھا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں چھوٹے چھوٹے بچوں کو اکثر گھر میں بھی پڑھایا کرتا تھا، میں اس کے بچوں کو پڑھانے لگا۔ پھر ساتھ ہی ایک میرا ساتھی تھا، اس نے JV کا کورس کرنا شروع کر دیا نارمل سکول ملتان میں۔ اس نے مجھے مشورہ دیا، میں تیار ہو گیا۔ پھر اگلے سال میں نے گورنمنٹ نارمل سکول ملتان میں اپنا داخلہ لے لیا، نارمل سکول میں JV کا۔ صحیح۔ ہاں جی 66 میں ہم نے JV مکمل کی۔ اچھا تو پھر آپ کی اپوائنٹمنٹ کب ہوئی؟ میری اپائنٹمنٹ گورنمنٹ سکول میں 7/2/69 7/2/69 12 کتا نواں کبیر والا میں؟ کبیر والا میں۔ ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد پھر اگلا جو ٹرانسفر کہاں ہو کے آپ آئے؟ تقریباً 2.5 سال میں 12 کتا نواں میں رہا۔ اس کے بعد گورنمنٹ پرائمری اسکول فاضل شاہ میں میرا تبادلہ تقریباً 71 میں ہوا، 1971 میں۔ اچھا گورنمنٹ پرائمری اسکول فاضل شاہ تب ہوا کرتا تھا، 1971 میں آپ کا تبادلہ ادھر ہو گیا۔ ادھر ہو گیا۔ اور پھر کب تک آپ رہے؟ ہاں بھی فاضل شاہ میں میں تقریباً 93 تک رہا، اور بڑی محنت کی، بہت بچوں کو اچھا پڑھایا، اور تقریباً بچوں کو وظیفہ۔ اچھا کتنے ٹیچر تھے آپ گورنمنٹ پرائمری اسکول فاضل شاہ میں؟ جس وقت میں آیا تو اس وقت ہم اس میں ایک ماسٹر خادم حسین تھا، ایک میں تھا۔ پھر خوب محنت کی الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے محنت کا پھل دیا۔ اس کے بعد ماسٹر نصیر احمد صاحب آ گئے، اس کے بعد 2 ٹیچر اور آگے، تعداد بڑھتی گئی، تعداد ٹیچروں کی بھی بڑھتی گئی، حتیٰ کہ ہم وہاں 5 ٹیچر ہو گئے، اور ہم نے خوب محنت کی، اور تعداد بڑھنے کی وجہ سے وہ مڈل سکول تک پہنچ گیا۔ ناظرین جیسا میں کہہ رہا تھا کہ کوشش میرا یہ خواب تھا کہ رچناوی یا جھنگوچی لہجے میں ہم یہ انٹرویو کریں، تو بہرحال استاد صاحب اردو بولنے لگ گئے ہیں، تو میں بھی، تو یہ بھی خوش آئند بات ہے کہ آپ فلوئنٹلی اردو بول رہے ہیں۔ تو بہرحال ماشاءاللہ پرانے ٹیچر ہیں اور ہمارا اثاثہ ہیں۔ تو اب ان سے کچھ مزید باتیں پوچھتے، بلکہ یہ گورنمنٹ اسکول جو فاضل شاہ کی ایک بلڈنگ ہے جس پہ لکھا ہوا ہے ریاستہائے متحدہ امریکہ کے تعاون سے، وہ کب بنی تھی؟ وہ مجھے یاد تو نہیں۔ 1975 کی تختی؟ 1975، ہاں 1975 کی تختی لگی ہوئی ہے۔ ایک دن وہ سروے والے آئے تھے، تو وہ کہنے لگے بھی یہاں جو
फ्लड कितना है, मैंने तकरीबन उनको वहाँ एक तख्ती लगी हुई है उसके बराबर उनको तो बताया, उन्होंने वहाँ लगा दी। 1973 वाले फ्लड के बाद उन्होंने ये इमदाद दी थी। अपना सरदारपुर में भी बना था और इधर भी बना था। फिर उन्होंने वो तख्ती बना कर चले गए। फिर तकरीबन 6 महीने के बाद फिर बिल्डिंग जो है इधर वाली वो अपर स्टोरी वो उन्होंने आकर ये बिल्डिंग बना दी। ये आपके होते हुए बनी? हाँ, खुद मैंने ये सारा कुछ उनको बताया ही। मैंने भी यहाँ तक सैलाब आया था, उन्होंने फट वहाँ बनवाई, तख्ती बनवाई और हमारे होते हुए ये सारा कुछ हुआ। अच्छा, 1973 के फ्लड में पहले स्कूल, उससे पहले स्कूल फाजिल शाह बस्ती में था या इधर ही था? इधर था। अच्छा, इसका रकबा कितना हो सकता है? 2 कनाल है ना, इसका रकबा जी 8 कनाल है। 8 कनाल है, लेकिन वो कुछ लोग कहते थे कि इसकी 16 कनाल 1 एकड़ और है। नहीं, हमें उसका कोई पता नहीं। हम जब इसमें आए तो इसका रकबा 8 कनाल था, हमें उस पर है, उस पर कब्जा अब भी गवर्नमेंट का कब्जा। अच्छा, इससे कबल आपको अंदाज़ा है कि ये शिफ्ट स्कूल फाजिल शाह बस्ती से इस रोड वाली साइड पे कब हुआ? कुछ अंदाज़ा हुआ आपको? मुझे अंदाज़ा नहीं, तकरीबन। अच्छा, ये स्कूल बना हुआ कब का है, ये आपका अंदाज़ा? मेरे ख्याल में 1800 कितना है, 1875 में बना था। सरदारपुर का प्राइमरी स्कूल बना था 1911 में, फिर उसको मिडल का दर्जा दिया गया और फिर 1986 में 1911 में मिडल का और 1986 में हाई का दर्जा या 85 में दिया गया है सरदारपुर को। तो हम ख्याल कर सकते हैं कि ये भी 1875 में कहीं ना प्राइमरी बना हुआ। वल्लाह आलम जी मुझे पुख्ता याद नहीं है। अच्छा, ये आप कह रहे हैं कि मतलब इसके अवाइल में या 1900 के अवाइल में भी हो सकता है। तो बहरहाल, अच्छा, ये अब 1973 का फ्लड आया था तो आप यहाँ पे टीचर थे, मास्टर थे, आपका कोई स्टूडेंट भी उस फ्लड में, चूँकि कहा जाता है कि 50-60 के करीब लोग जो हैं वो उसमें जहाँ बहक हुए थे, डूब के फौत हो गए थे उस फ्लड में, तो आपका कोई शागिर्द भी उसमें डूबा? हाँ भाई, 1973 में जो फ्लड आया था, छुट्टियाँ थी स्कूल में पानी आया हुआ था, लेकिन एक वो उसका नाम क्या, मानी का लड़के क्या था ना, कौन से वाला? वो इधर बैठे थे, उधर खान मोहम्मद एक था और डूब कर मरा था। वो खैर मोहम्मद था, मंजूर था, मुख्तलिफ नाम था, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे उसका याद, रिश्तेदार तो मेरे हैं वैसे। हाँ, वो हमारा शागिर्द था, वो 4थी जमात में पढ़ता था, वो डूब कर मर गया था। क्योंकि फ्लड एरिया था, उसमें फ्लड आया हुआ था, स्कूल में छुट्टियाँ थी, गर्मी का मौसम था। अच्छा, ये कैसा मंजर था कि जब आप उस वक्त कहाँ थे जब फ्लड आया था? फाजिल शाह बंद ब्रीच हुआ था, शिगाफ पड़ गया था और टूट गया था, उसके बाद ये सारा पानी, ये आप जहाँ पे रहते हैं गम वाली पुल पे? मैं उस वक्त पुल वहाँ है खजी वाला खूह शहीदों का, उस पुल पर था। तो अचानक एक आदमी दौड़ कर आया, डॉक्टर मोहम्मद हसन से कहने लगा कि कश्ती डूब गई है। सैयद डॉक्टर मोहम्मद हसन, ये जो सैयद नज़र अब्बास के वाले? नज़र के वाले, मैं वहाँ मौजूद था। तो उसमें अपना वाजिद अली शाह के वाले साहब नवाज अली जो वो डूब गए। वो सुना कि तू झूठ बोलता है। फिर उसने एक आदमी दौड़ा, दौड़ के जाओ, फौरी पता करके अब वाक़ई सच है ये झूठ है। वो आदमी रास्ते में था, इधर से 1-2 आदमी और आ गए, वाक़या सच है और कश्ती डूब गई। फिर तो सारे फाजिल शाह में क़यामत खेज कोहराम मच गया, सारे फाजिल शाह में। आप उस वक्त बांध पे पहुंच गए थे जहाँ पे कश्ती? उस वक्त ये हालत हुई तो मेरी अपनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं वहाँ से सीधा घर चला आया। अच्छा, हाँ, उस तरफ मैं नहीं वो यानी एक देखने का मंजर ही बड़ा खौफनाक मंजर था। अच्छा, तो फिर उसके बाद डेड बॉडीज जो लाशें हैं वो बाद में निकालते रहे, मैं उस तरफ फिर नहीं गया। अच्छा, उसके बाद जब दोबारा स्कूल खुले तो आपका कैसा जज्बा था कि एक जिस बस्ती के स्कूल में आप पढ़ा रहे हो और उसमें उस बस्ती के बाशिंदे 50 के करीब डूब कर जाँ बहक, जिसमें आपके शागिर्द भी थे, स्कूल के बच्चे भी थे, तो आप कैसा महसूस कर रहे थे दोबारा यानी एक स्कूल जाने के बाद? आपको क्या फ़ील हो रहा था, कैसा मंजर था आपके लिए? अब बड़ा अफसोसनाक मंजर था कि अब एक आफत ज़्यादा सैलाब आया, उसने काफ़ी जाने ज़ाहिर हुई, बड़ा अफसोस था। वो लोग मिलते जुलते थे, बड़े परेशान थे, जिनके अफराद डूब गए। हमारे इलाके का सैयद नवाज अली शाह, वो पीर वाजिद अली शाह का वालिद था, वो बहुत बड़ा रहम दिल और मुखलिस था।
وہ اس وقت وہ بچوں وہاں کشتی کو ریسکیو کر رہے تھے، نکال رہے تھے. بڑا افسوس ہوا، بڑی پریشانی میں رہے، لیکن اللہ سے دعائیں مانگتے تھے اللہ تعالیٰ ایسی آفت پھر کبھی نہ لائے. پھر ان لوگوں سے ساتھ مل جل کر رہتے، تسلی دیتے. اللہ مہربانی کرے گا یار. اچھا، اس کے بعد گورنمنٹ کی امداد بھی کافی ملتی رہی؟ ہاں، گورنمنٹ کی امداد وہ ملتی رہی، لوگوں کو دیتے رہے. اچھا، تو اچھا آپ نے ریٹائرمنٹ کے بعد جس مسجد میں بیٹھا ہوں گام والی پل کے ساتھ، موضع باکر پور ہے، یہ مسجد آپ نے مختص کی ہے بچوں کے لیے، اور کیا نمازی بھی آتے ہیں؟ اور جیسا میں آپ دیکھ رہا ہوں کہ بچے، بیٹا آپ اپنی سیٹوں پہ چلے جاؤ جہاں پہ بیٹھے تھے، ادھر چلے جاؤ، میں آپ کی طرف کیمرہ گھماتا ہوں، ادھر چلو، شاباش شاباش، ادھر بیٹھ جاؤ. دیکھیں استاد سردار علی صاحب جو میرے بھی ٹیچر ہیں، چونکہ اس وقت آخری لمحات تھے، بلکہ پرائمری میں جب ہم لوگ پڑھ رہے تھے تو سر اس وقت وہاں پہ پڑھاتے تھے، سلطان محمود صاحب بھی آ گئے تھے تب، اور جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ 5 ٹیچر ہو گئے تھے. تو ان کا کس قدر شوق تھا کہ اب جب کہ میں ان سے ہی پوچھتا ہوں کہ کتنا رقبہ مختص کیا ہے اور یہ بچے ہیں. حافظ صاحب کیمرہ گھمانا ہے اس طرف، یہ دیکھیں جی، یہ بچے ہیں، اور دیکھیں کوئی 30 سال تو آپ پڑھاتے رہے ہیں غالباً؟ میں تقریباً 30 سال پڑھاتا رہا ہوں. 25-30 سال پڑھاتے رہے، اس کے بعد بھی یہ شوق ہے. یہ دیکھ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور مسجد. اچھا، یہ مسجد بس ٹھیک ہے، ادھر ہی گھما دو. اچھا، آپ مسجد کتنا رقبہ ہے آپ کا ادھر؟ ہاں بھائی، یہاں مسجد کے لیے میں نے 2 کنال رقبہ فی سبیل اللہ مسجد کا نام کروایا، جامع مسجد اللہ. اور شوق یہ تھا، اچھا، شوق یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہماری اس صدقہ جاریہ کو منظور و مقبول کرے. ہم گنہگار لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف کرے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے. یہ صدقہ جاریہ ہے نا، کیونکہ اعمال کا سلسلہ جب منقطع ہوتا ہے تو 3 عمل جو ہیں وہ کام دیتے ہیں بعد از مرگ: صدقہ جاریہ، نیک اولاد، یا جو آپ علم بانٹتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے علم بھی بانٹا، اس کے بعد آپ صدقہ جاریہ بھی کر رہے ہیں اور علم بھی بانٹ رہے ہیں، اور جو اولاد ہے وہ نیک اولاد بھی ہے آپ کی ماشاءاللہ. کتنے بیٹے ہیں آپ؟ میرے جی 4 بیٹے ہیں. کیا کیا نام ہے ان کا؟ ہمیں بڑے لڑکے کا نام ہے حفیظ اللہ، وہ ڈسپنسر ہے گورنمنٹ ہسپتال ممدال میں. اچھا. اس کے چھوٹا سلیم اللہ سلیمیہ ہے، وہ فوج میں ہے جی، صوبے دار. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا. اس کا تیسرا جو ہے مولانا شفیق اللہ صاحب حافظ ہی ہیں، عالم بھی ہیں. اور اس جامع مسجد میں بچوں کو حفظ بھی پڑھاتے ہیں، حفظ کی کلاس بھی پڑھاتے ہیں، بچوں کو قرآن بھی نازل بھی پڑھاتے ہیں، 5 وقت نماز بھی پڑھاتے ہیں، اذانیں بھی دیتے ہیں. ماشاءاللہ. اور آخری بچہ چھوٹا ہے، اس کا نام ہے رفیق اللہ، وہ کراچی میں نیوی فوج میں بھرتی ہے. اچھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو آپ نے شادی کب کی تھی؟ میں نے شادی سن 72 میں کی تھی. اچھا، 72 میں. اچھا سر، آپ یہ بتائیں کہ کچھ اور اس حوالے سے کہ جو یہ سڑک ہے، کچھ اور باتیں بھی پوچھ رہے ہیں جو میرے ناظرین ہیں، وہ پوچھتے ہیں کہ آپ تھوڑی سی اور باتیں بھی پوچھا کریں ہسٹوریکل. یہ جو سڑک بنی ہوئی ہے، یہ 1971-72 میں جب آپ، بلکہ اس سے قبل جب آپ پڑھ رہے تھے سرائے سدود، تب یہ روڈ بنا ہوا تھا یا 1971؟ یہ کچا روڈ تھا جی. جب میں سرائے سدود میں پڑھتا تھا یہ کچا روڈ تھا، بڑی اس کی تقریباً چھوٹی 3 سڑکیں بن جاتی تھیں. ہم کچے روڈ پر جاتے تھے، آتے تھے. اچھا، 1971 میں جب آپ فاضل شاہ آپ کی جوائننگ ہوئی تو اس کے بعد کیسا تھا؟ اس کے بعد یہ کچی سڑک تھی. تو کب یہ روڈ بنا ہے؟ یہ روڈ بنے ہوئے کو مجھے پختہ یاد نہیں آ رہا. ویسے 1970 کے بعد؟ ہاں، 1970-71 میں نہیں، 75-80 کے بعد یہ روڈ بنا، سنگل روڈ. اچھا، یہاں پہ بسیں وغیرہ، آپ کبیر والا کس چیز پہ جاتے تھے یا ملتان آپ کو جانا؟ ہمارے علاقے سے ایک بس جاتی تھی، صالح محمد کھچی. اچھا، وہ ہم بھی سنا کرتے ہیں کہ ڈرائیور صالح ہوں. اچھا، ڈرائیور خاصا کھچی تھا. وہ اپنا گاڑی کو یہاں سے لے جاتا تھا کبیرہ والے، پھر شام کو لے آتا تھا. سارے لوگ اس پر جاتے تھے اور شام کو واپس آتے تھے. اچھا، وہ کچا راستہ تھا؟ کچا راستہ تھا. اچھا، اگر آپ کو ملتان جانا ہوتا تو یا تو صبح سویرے اٹھ کر کبیر والے چلے جاتے، سویرے اٹھ کر. کس چیز پہ چلے جاتے؟ گاڑی تو وہ لیٹ جاتی. ہاں، گاڑی یا سائیکلوں پر چل جاتی یا پیدل لوگ چلے جاتے تھے، پیدل بھی چلے جاتے تھے. اچھا، کبھی آپ کو بھی اتفاق ہوا پیدل جانے کا؟ ہاں، میں کبیر والا کئی دفعہ پیدل گیا ہوں. کس راستے سے آپ جاتے تھے؟ اب یاد سیدھے گیا اپنا ماڑی سو راستہ 25 کلومیٹر بنتا غالباً. اور جتنا یہ ہم نے پیدل کیا سفر.
اچھا اس کے بعد پھر وہاں سے گاڑیاں ملتی تھیں ہاں ملتان ہاں کی، ملتان کی، وہاں پہ میٹل روڈ پختہ روڈ تھا۔ وہ پختہ روڈ تھا۔ اچھا تو ادھر ڈائریکٹ متی تال روڈ پہ کوئی بس وغیرہ نہیں چلتی تھی؟ چلتی تھی سردارپور سے، سردارپور سے چلتی تھی، وہ بابا احمد شاہ بھی بتا رہے ہاں، ہیں کہ وہ سردارپور سے چلتی تھی، سردارپور سے لیکن راستہ کچا تھا، جب راستہ کچا تھا، بارش وغیرہ آتی تو میرے خیال میں ہاں وہ ٹھہر جاتی۔ اچھا تو آپ ریٹائرمنٹ کب لیا آپ نے؟ میں نے 20 دسمبر 1995، 1995 میں۔ تو آخری 2 سال آپ نے کہاں پہ گزارے ہیں؟ آپ 2 سال گورنمنٹ پرائمری اسکول محمد شاہ۔ اچھا یہ بھی ناظرین بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ پرائمری اسکول فاضل شاہ میں آپ کی اپوائنٹمنٹ 1971 میں ہوئی تھی، اس کے بعد پھر 1993 میں رہے، 1991-92 میں مڈل اسکول بن گیا اور 2011-12 میں اس کو ہائی کا درجہ دیا گیا، اب بھی ہے۔ تو اس کے بعد تب سے لے کر اب تک آپ ادھر مسجد میں اور ادھر فلاحی کام کر۔ ہاں جی فلاحی کام کر۔ اچھا آپ سر جی یہ بھی بتا دیں، آخری 1-2 سوال ہے، بیٹا خاموش رہیے گا، چپ کرو چپ کرو۔ اچھا سر بچے بیٹھے ہوئے ہیں تو بچے ماشاءاللہ دیکھیں سر کچھ نہ کہیں، یہ بچے جو ہے نا یہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ یہ آپ کے بعد بھی آنے والی نسل ہے۔ آوازیں اگر آ رہی ہیں تو آپ کو خوش ہونا چاہیے کہ آپ کے جانے کے بعد بھی یہ نوجوان بچے ہیں اور آپ کے ہوتے ہوئے علم حاصل کر رہے ہیں، اور جب 10-20-30 سال بعد یہ جوان ہوں گے تو ظاہری سی بات ہے انہوں نے باغ ڈور سنبھالنی ہے۔ تو ماشاءاللہ ہم تو خوش ہو رہے ہیں، ان کے جو چیختے چلاتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں، تو یہ عمر ہی ایسی ہے بہرحال۔ اچھا سر آپ یہ بتائیں کہ پاکستان میں نا اب کوئی ڈھونڈنے سے ایک بندہ مسلمان تو ہم الحمدللہ سارے ہیں، ایماندار نہیں مل رہا، مطلب 100 میں سے کوئی ایک آدھا پہلے مل جاتا تھا ذخیرہ اندوزی، اب چینی آٹے کا بحران، مطلب اتنی سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں چینی ذخیرہ ہوئی پڑی ہوتی ہے، اس کے علاوہ ناپ تول میں کمی ہے، ہر جرم ہر ظلم جو ہے گناہ اس قوم کے رگوں پہ میں سرایت کر چکا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب آپ کا نوجوان تھے، جب آپ زیور تعلیم سے راستہ کر رہے تھے، تب زیادہ ایماندار بچے یا لوگ تھے یا اب زیادہ ہیں؟ اس کا کچھ آپ کا ایکسپیرینس تجربہ ہوا ہو؟ جس وقت ہم پڑھا کرتے میٹرک میں تھے، ہائی اسکول میں تھے، مڈل میں تھے، اس وقت لوگوں میں محبت، پیار، جذبہ اور ایمانداری بہت زیادہ تھی، لیکن آج دن بدن جو ہے نا یہ کام یعنی کہ برا ہو جا رہا ہے، یعنی کہ فراڈ، دھوکہ فریب، جھوٹ یہ بڑھ رہا ہے۔ ہر بندہ نہیں تو ایسے میں اگر ہر آدمی اپنے آپ کو صحیح کر لے، ایمانداری سے کام لے، جھوٹ دھوکہ دہی فریبی سے کام نہ لے تو کاروبار صحیح ہو سکتے ہیں، پاکستان کی حکومت بھی صحیح ہو سکتی ہے۔ جب ہر آدمی ہی غلط ہے تو پھر کیا کیا جائے؟ آپ کی 77-78 برس عمر ہے آج 26 اپریل 2021 تک، تو سر آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، مطلب اپنے آنے والے جو نئے، جیسے آپ کے ہاں آپ کے پہلو میں بیٹھے ہیں نوجوان بچے بیٹھے ہیں یا ابھی یونیورسٹیز کالجز میں پڑھ رہے ہیں، آپ ایک سینئر ٹیچر ہیں اور ریٹائر ہو چکے ہیں، آپ نے 7 عشرے گزارے ہیں جس میں سے 2-3 عشرے تو آپ نے گزارے ہیں اس میں جو ٹیچنگ میں، تو آپ ایک مختصر کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ اب نئی نسل کو کیا کرنا چاہیے؟ ہاں جی میرا پیغام یہ ہے کہ تقریباً بچے چھوٹے بڑے جتنے بھی انسان ہیں، ہر آدمی خوف خدا دل میں پیدا کرے، نماز 5 وقت ادا کرے، سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کے محبوب، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق کام کرے اور اللہ کا احکامات کی پیروی کرے، اور انشاءاللہ تعالیٰ سارا کا نظام صحیح ہوگا۔ اگر انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاوری نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ کے پیارے محبوب ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت کی پیروی نہیں کرتا، وہ ساری زندگی ٹھوکریں کھاتا رہے گا، در بدر پھرتا رہے گا اور ذلیل و خوار ہوتا رہے گا۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے پر عمل کرے، نماز پڑھے، اچھے کام کرے، برائی چھوڑ دے، جھوٹ مت بولے، کسی کو برا مت کہے، چھوٹوں سے پیار کرے، بڑوں کا ادب کرے۔ ادب بہت بڑی اچھی چیز ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ چھوٹوں سے پیار کرے، اور ہر آدمی اگر صحیح ہو جائے تو سب کچھ صحیح ہو جاتا ہے۔ یہ پولیس والے کہتے ہیں جی رشوت دیتے ہیں، اگر ہم دینے والے
اگر انسان خود چوری نہ کرے، انہیں رقم نہ دے تو وہ کیوں پیسے مانگتے ہیں؟ یہ جرم اپنا ہے، ذمہ ان کے لگا دیا۔ اگر خود انسان چوری نہ کرے، ان کو پیسے دینے نہ جائے تو وہ لینے تو نہیں آتے ہمارے گھر۔ یہ خود غلط ہیں اور بدنام پولیس والوں کو کرتے ہیں۔ یہ خود چوری نہ کریں، ان کو رشوت نہ دیں، ان کو رشوت دیتے ہیں۔ استاد جی آپ یہ بتائیں کہ واعظین، مبلغین، تبلیغ کرنے والے، ذاکرین، ہر مسلک کے لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ صبح شبانہ روز نصیحتیں کرتے ہیں، تبلیغیں کرتے ہیں، لیکن کوئی آؤٹ پٹ نہیں مل رہا، کوئی اجر ثمر نہیں مل رہا، خلوص نہیں رہا، یا کیا؟ وہ جائے یہ جی حلال کی روزی اگر ہو تو سب کچھ صحیح ہے، اگر جب کھاتا ہی انسان حرام کی روزی ہے اس میں کیا فائدہ ہے؟ کیا یہ تبلیغ مبلغین یا کچھ لوگ جو ہیں واعظ و نصیحت والے یہ اتنے پیسے لیتے ہیں ان میں خلوص نہیں رہا؟ سنو نا، میں سب کو جانتا تھا نہیں، اللہ بیٹے جانتا ہے ان کی نیت کیسی ہے، حلال کھایا ہے انہوں نے حرام کیا ہے۔ اگر جس نے صحیح حلال کھایا ہے اس کی زبان میں تاثیر ہے، جس نے حرام کھایا اس کی زبان میں تاثیر بھی نہیں۔ اچھا، آپ کا آخری سوال وہی کہ اب ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے احکام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ سیرت مطہرہ پر مانوان عمل کرنا چاہیے اور دنیا و آخرت میں ہمیں کامیابی مل سکتی ہے۔ ہر میدان میں ہم کامیاب سکتے ہیں، چاہے ہم اسٹوڈنٹ ہیں، کسی بھی شعبہ زندگی سے ہمارا تعلق ہے، تو ہم جب اللہ کے احکام، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دستور حیات پر عمل پیرا ہوں گے تو یقیناً کامیابی ہمارے قدم چومے گی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ جی، السلام۔ وعلیکم السلام، اللہ آپ کو خوش رکھے۔